سورہ کہف. کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں، یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا. اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے. ان کی سزا یہی ہے. دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے. اندر جیسی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھی. بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے.
संभल कर जाना। फिर एक साहब निकले पैसे लेकर के, बाजार में गए खाना लेने के, खाना खरीदा और पैसे दिया। अरे 300 साल पहले का सिक्का था, कितनी बादशाहतें आई गई। दुकान वाले ने देखा और कहा ये क्या दे रहे हो? कहा पैसा दे रहे हैं। कहा ये पैसे कहाँ से तुम्हें मिले? कहा ये हमारे अपने पैसे हैं। दुकान वाले को शक हुआ कि इसको शायद पुराना कोई खजाना हाथ लगा होगा, क्योंकि सोने के सिक्के होते थे पहले, चांदी के सोने के सिक्के, यही करेंसी होती थी। ये नोटों की, ये यहूदियों की करेंसी जिसको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। असल जो करेंसी थी वो सोने और चांदी की हुआ करती। तो फिर दुकान वाले ने उस साहब को जो असहाबे कहफ में है दुकान पर ही खड़ा किया और अंदर से जा करके बादशाह की पुलिस को खबर कर दिया। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम बैदरूस था, वो ईमान वाला था और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था। रोज दुआ करता था कि ऐ मौला, मेरी कौम गुमराह हो रही है, या आखिरत पर यकीन नहीं कर रही है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं कर रही है, तो कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि इनका अकीदा मजबूत हो जाए। बादशाह की दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इनको जिंदा किया है। तो बैदरूस के पास जब ये खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा एक शख्स आया है जो पुराने ज़माने के सिक्के ले आया है, तो बादशाह ने अपनी फ़ौज को साथ कर दिया कि जाओ उस शख्स के साथ, ये कहाँ से आया। जब ये खाना लेने आए हुए साहब निकल करके वापस पूरी फ़ौज के साथ गार आ रहे थे, तो असहाबे कहफ ने कहा हमारा साथी पकड़ा गया और बादशाह की फ़ौज आ रही है हमें गिरफ्तार करने। लेकिन जो आए वो लोग, इन लोगों को देखा तो सारे लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए। कहा असहाबे कहफ के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो बादशाह से अपना ईमान बचाकर चले गए थे और गार उनके लिए कब्र बना दी गई थी, और आज गार खुला है और इसमें ये लोग जिंदा सलामत बैठे हुए, 300 साल के बाद जिंदा सलामत बैठे। तो बादशाह ने अपनी पूरी कौम को बुलाया और कहा कि देखो वो रब्बे कदीर 300 साल के बाद जब किसी को बेदार कर सकता है तो हर इंसान को मौत के बाद दोबारा जिंदा जरूर फरमाएगा। अकीदा आखिरत को जिंदा किया। अब असहाबे कहफ दोबारा अपनी गार में गए, खाने होने का मसला तो ख़त्म और दोबारा उनको नींद लग गई। अल्लाह ने फिर उनको गहरी नींद में सुला दिया। जैसे ही वो सो गए तो असहाबे कहफ का कुत्ता भी उसी तरह जिंदा हुआ, उसी तरह फिर सोया। अब जो बैदरूस था उसने दीवार फिर से बना दी और उनका पूरा वाक़या लिखा और वहाँ एक मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाकर वो डेट, वो जो दिन था जिस दिन वो उठे थे, उस दिन को यादगार के तौर पर सारे लोगों को ऐलान किया कि साल में जब ये दिन आएगा सब यहाँ जमा होंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। इसी से तो उर्स की शरई हैसियत भी साबित होती है। औलिया इकराम के उर्स हम जो मनाते हैं कुरान पाक में मौजूद है। असहाबे कहफ जिस दिन सोए जिस दिन उठे वो तारीख लिख दी गई। बहरहाल अब असहाबे कहफ को दोबारा जब अंदर रखा गया था तो सोने के ताबूत बनाए थे बादशाह ने, ये बैदरूस ने सोने के जनाजे ताबूत बनाकर उसमें उनको लिटाया और अंदर रखा। एक ही दिन के बाद वो बादशाह के ख्वाब में आए और कहने लगे कि हम दुनिया से भाग करके यहाँ आए और तू दुनिया हमारे पास लाया है, फौरन हमें इस सोने और चांदी से अलग कर। फिर दोबारा उनका गार खोला गया, फिर वो सोने के ताबूत से उन्हें निकाला गया और फिर साफ मिट्टी में उन्हें सुलाया गया। यानी मेरे अजीज़ों अंदाज़ा करो, इन 7 लोगों के बारे में कहीं कुरान में ये नहीं है कि वो नबी हैं, वो शहीद हैं, वो सिद्दीक हैं, नहीं, बल्कि मौला फरमाता है वो 7 नौजवान थे जिन्होंने अपना ईमान बादशाह से बचाकर अल्लाह पर यकीन करके गार में पनाह ली। तो अल्लाह ने उनका तसर्रुफ और ताकत इतनी अता की कि उनकी सोने के बाद भी वो जिसके ख्वाब में जाएं चले जाएं और 300 साल बाद जब चाहें बेदार हो जाएं। अब जिनके बारे में साफ साबित है कि उम्मत मुस्तफ़ा की ये औलिया हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, तो क्या वो अपनी कब्रों में जिंदा नहीं हो सकते? और अगर सिद्दीक शहीद जिंदा है तो मेरा मुस्तफ़ा भी अपनी कब्र में जिंदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक को क्या समझ सकते? असहाबे कहफ का ये जो वाक़या है ये कुरान पाक में बयान किया गया। अजीज़ा ने गिरामी, अब भी असहाबे कहफ अपनी गार में सो रहे हैं, अब भी सो रहे हैं। यहाँ तक कि हदीस में है हर आशूरा की मुहर्रम की तारीख को यानी 10वीं मुहर्रम को वो करवट भी बदलते हैं। और कुरान ये कहता है कि सूरज भी उनके ऊपर से जाता है। वो गार ऐसी कैफियत में, लोकेशन ऐसा है उस गार का कि सूरज जब जाता है तो दोपहर के वक्त आता है तो सूरज उस तरफ को हो जाता है, ढलने के वक्त गर्मियों में उस तरफ, ठंडियों में इस तरफ। और मौला ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हर मौसम की सख्ती से उनको महफूज रखा है। सूरह कहफ में दूसरे सफ़े में आप पढ़ लें, सूरज की तपिश से, बारिश की सड़न से, ठंडियों के गलाने से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाया।
اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم اگر ان کو دیکھو گے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر، وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں. اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے، اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، ایسا رعب ہم طاری کریں گے، رعب طاری ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے. اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. عزیزان گرامی، اصحاب کہف ایمان والے تھے، ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے. لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے اور معدوم کر دیا جائیں گے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا. لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے. ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اب مجھے یہ توجہ چاہتا ہوں، اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اس لیے میرے عزیزو ہے کتا لیکن تھا اللہ والوں کے ساتھ. تھا کس کے ساتھ؟ اللہ والوں کے ساتھ تھا. اسی لیے کہتے ہیں اولیاء اکرام کے دامن سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی نسبت سے بڑی محترم ہو جاتی ہے. اصحاب کہف کا کتا اگر ان کے قریب ہو کر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم غوث کے دیوانے ہو کر کیوں نہیں جا سکتے؟ اسی لیے بریلی کے امام نے گنگنایا بھی تو یوں گنگنایا، یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں، سگ کہتے کتے کو، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ غوث تم سے دربار کو نسبت ہے، تمہارے دربار سے تمہارے کتے کو نسبت ہے، اور تمہارے کتے سے مجھے نسبت ہے، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا پالا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. یا غوث حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تعالی ہم سب کو قادری پٹا عطا فرمائے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم اسی بات پر فخر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی فخر کرنا جو سکھایا ہے وہ اس پر ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بغداد کے کتے بھی اگر مجھے دیکھیں گے تو میری قسمت کی قسم کھائیں گے. کس بات پر؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں گا. چھٹے پارے کے آخر میں آیت آتی ہے، 7ویں پارے کے سورہ مائدہ کے آخر میں آتی ہے ان تعذبنی فانی عبدک وان تغفر لی فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو عذاب دے گا مجھے تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، تیرا ہی تو بندہ ہوں، اور اگر تو بخش دے گا تو تو بڑی عزت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. اب دیکھیں یہاں چپکلش کس کی ہوتی ہے؟ تمہارے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ چلو سامنے والے کو ذلیل بھی کروں اور دل کو ٹھنڈا بھی کروں. دوسرے کے آدمی کو لا کر کے، یہی تو چل رہا ہے نا آج. اس پارٹی والا پکڑا گیا تو اس پارٹی والے اس کو مار دیں گے، دل ٹھنڈا کریں گے، سامنے والے کو ذلیل کریں گے. یہی تو چلتا ہے. میں اگر تمہارے نوکر کو لا کر کے ماروں تو ہو سکتا ہے یا میری غرض ہو کہ میں بدلے کی بھاونا اندر ہے، سامنے والے سے میری چپکلش تھی اسی لیے اس کے نوکر کو بلا کر کے میں نے مارا. لیکن رب ذوالجلال کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں. وہ اگر کسی بھی بندے کو عذاب دے تو کسی دوسرے کا تو بندہ ہے نہیں، اسی کے بندے ہیں، کوئی دوسری جماعت کا بندہ نہیں ہے. یہی دعا کیا کرو اے مسلمانوں اللہ سے، اے اللہ تو اگر مجھے عذاب دے گا تو میں تیرا ہی تو بندہ ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں. یہ میں نے اصول آپ کو سمجھایا. یہاں سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، صحابی کا عقیدہ دیکھیں. اللہ رب العزت کسی پر بھی عذاب نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ قیامت کے دن تو
فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں بخشنے کے، چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا حدیث پاک میں ہے ایک شخص کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا روک دو اس کی کوئی نیکیاں نہیں ہیں، کہا کچھ بھی نہیں ہے مولا اس کے پاس، گناہ بھاری ہو گئے ہیں اس کے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھو میرے بندے سے کیا زندگی میں کبھی کسی عالم کی محفل میں بیٹھا تھا؟ وہ کہتا ہے نہیں، پھر فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اس بات پر بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیٹھا تھا، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ پہلے پوچھا گیا کیا مصافحہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا۔ محفل میں بیٹھا تھا؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے گاؤں ایک بڑے عالم دین آئے تھے، سارے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے تو میں بھی دور سے دیکھ رہا تھا اور دل میں نے ان کی عزت رکھی تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ نائب رسول کا احترام کیا، اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کے بخشنے کے معاملات ہیں۔ وہ تو اسی لیے فارسی میں کہا گیا نا، رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت۔ فارسی کا ایک قول ہے اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں دیکھتی۔ اب بندہ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں وہ بہت ہی عذاب دے گا، بہت ہی عذاب دے گا، نہیں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم و کریم بھی یقین رکھو۔ اور خود مولا فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ کیوں اللہ عذاب دے گا تم کو؟ کیا تم دوسرے کے بندے ہو کہ تمہیں عذاب دینے کے بعد بدلہ لیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہاں اس کے اصول تھے دنیا میں، سب کو اللہ نے بتایا تھا اس راستے پر چلو، تم بہک گئے تھے اس لیے تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، ورنہ زبردستی کسی کو نہیں۔ اسی لیے وہ صحابی رسول کا عقیدہ مجھے یہی بتانا تھا۔ میں یہاں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے کام فرشتوں کے توسل سے، فرشتوں کے اسباب سے کراتا ہے۔ بارش برسانے والا فرشتہ میکائیل علیہ السلام، روزی پہنچانے والے فرشتے ہیں، بچے کی ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں آ کر اس کا ناک نقشہ شکل پوری دینے والے دوسرے فرشتے ہیں، قبر میں سوالات کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ فرشتے۔ تمہارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے فرشتے ہیں، بارش برسانے والے، ہوا چلانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کائنات کے سارے کاموں کو فرشتوں کے لیے مقرر کیا ہے، کاموں پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے، سارے کام فرشتے کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے حضور سے کیسا سوال کیا؟ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب ہم سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کون سا فرشتہ حساب لینے کے لیے اللہ بٹھائے گا؟